ہم ایک آڈیو کلپ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر وہ حسن خان جو تھا نا، اس کو تو شٹر لگانے کی اجازت دے دی تھی، اس نے لگا بھی لی ہے سر۔ او بھائی ادھر اوپن اناؤنسمنٹ کر دو کہ جی جو ہے نا سب کو اجازت ہے، خود لگائیں، آپ سے پرمیشن مانگ کیوں رہے ہیں؟ اب سر ایک بندہ جو ہے نا 20 کی اکٹھی پرمیشن لینے آتا ہے میرے پاس، تو پھر سر جو دوسروں کی لینے آتا ہے نا، اس نے کہیں نہ کہیں 10,000 20,000 50,000 جہاں اس کی لگتی ہے سر، وہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آج میرے پاس کوئی 30-40 کے پرمیشن لینے آئے تھے کیئر آف حسن خان، تو وہ میں نے ریفیوز کر دی۔ میں نے کہا بھی جس کا شٹر لگانا ہے وہ اونر خود آئے، تاکہ سر یہ تو اس سے بندہ پوچھ سکے کہ بھئی آپ نے کسی کو پیسے ویسے تو نہیں دیے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آڈیو لیک کا تو بڑا ایک چرچا ہے پورے پاکستان میں، آپ بھی اس کی ذات میں آ گیا، کیا کہیں گے؟ اور اس پر آڈیو جو آئی ہے آپ کی، اور ڈائریکٹر ہے میرا خیال ہے ڈی ایم اے کے شکیل ارشد صاحب، یہ ماجرا کیا ہے آڈیو والا؟ سر گزارش یہ ہے کہ ویسے تو میرا لیول نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنے کا، لڑائی تو اپنے جیسے سے کرنی چاہیے۔ وہ میرا سب آرڈینیٹ رہا ہے اور ایک اچھا ٹائم گزرا ہے، تو مجھے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، بٹ چونکہ آپ نے بات، یہ میرے آفس بھی آپ آئے تھے، آپ نے یہ بات کی، اینڈ پھر آپ نے کہا جی ٹھیک بات، تو ظاہر ہے آئی ایم فورسڈ ٹو ریپلائی آن دیٹ، ادروائز میں نے کہا میرا لیول آپ کا بڑا پانے بہت شکریہ، ویری کائنڈ۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بات کی کہ جی بیسیکلی وی اسٹارٹ، جو آپ نے ایجنڈا چھیڑا ہے کہ جی شٹر لگنے کا ایشو تھا ان دی بازار۔ اب اگر H9 کا بازار جائیں تو کاغذ میں تو شاید یہ ایک ٹیمپرری بازار ہے باقی بازار کی طرح، بٹ انفارچونیٹلی یہاں سنس مینی ایئرز، بلکہ شاید ڈیکیڈز کہہ دیں، بہت سارے شاپ کیپرز نے اپنے پرماننٹ شٹرز لگائے ہیں اور پرماننٹلی سامان وہاں رہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو کہ شاید ٹیمپرری بازار کہلایا نہیں جاتا، بٹ ایون دین ٹیمپرری بازار ہے، کیونکہ ویکلی بازار وہ ہفتے میں 3 دن لگتا ہے۔ تو وہاں اگر آپ جائیں تو 40% لوگوں نے اپنی پرماننٹ شٹر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو 60% لوگ ہیں انہوں نے کپڑے کے ساتھ بند کیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ماحول ایک ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا سامان چوری ہوگا، تو میں پرماننٹلی کوئی حساب کتاب کروں اور پرماننٹلی کو کلوز کروں، تو بہت ساری اپلیکیشنز میرے پاس آئیں کہ جی شٹر لگانے کی پرمیشن دی جائے۔ ٹھیک ہے، ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ شٹر لگانے کی پرمیشن جن کو پہلے دی گئی ہے اور ابھی بھی جو جاتے ہیں ان سے کوئی پیسے چارج کیے جاتے ہیں، تب جا کے ان کو پرمیشن دی جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک پاکستان کا ایک خراب سسٹم بن گیا ہے کہ کوئی کام بغیر پیسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بات ایڈ ضرور کر جاؤں گا، ایک ہمارے بڑے سینئر ہیں اور جو ریسنٹلی سروس سے ریٹائر ہوئے، مجھے وہ ایک دن ملے تو انہوں نے مجھے بغیر کچھ کہا کہ میری ایڈوائز ایک مان لو کہ جتنی چیزیں آپ ایزی رکھیں گے اتنی کرپشن کم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سر کہ میں نے کیا ان کو کہا، مطلب ظاہر ہے وہ جب اپلیکیشن آتی ہے تو وہ میرا بالکل آج بھی یہی ہے کہ جب 40% لوگوں نے لگائے ہوئے تو باقیوں کو بھی رائٹ ہے لگانے کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہ لگانے کی پرمیشن میری طرف سے کوئی یس بھی جاتی ہے تو وہ نیچے والے سے مراد میں ڈی ایم اے ڈائریکٹریٹ کہوں گا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈفرینٹ نیپوٹزم کا حصہ بناتے ہیں، اور ظاہر ہے جو پیسے دے گا اس کا کام جلدی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بات آپ نے آڈیو میں سنائی کہ جی اس نے کہا کہ جی وہ حسن خان نامی ہے، حسن خان بھی وہاں کو شاپ کیپر ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جی اس کے کیئر آف بندے آتے ہیں اور وہ آتے ہیں، اور حسن خان کو آپ نے پرمیشن دی؟ آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں میں نے کافی کو دی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے بعد جو آپ نے میری ایک سنوائی آڈیو کہ جی لاؤڈ اسپیکر میں اناؤنس کریں، واٹ ڈز ایکچولی مین، میں نے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی لاؤڈ اسپیکر میں اناؤنس کرو اس مارکیٹ میں، اور سے کہ جی دس از اوپن پرمیشن، جس نے یہ کام کرنا ہے وہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میننگ دیر بائے کہ کوئی آپ کو اپلیکیشن نہ دے، جب آپ کو اپلیکیشن دے گا تو آپ نے اپنا وہ کارروائی شروع کر دینی ہے جو مجھے کہہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رہی بات کہ جب بھی کسی چیز کی پرمیشن دی جاتی ہے نا سر، اس کے بعد جو باقی خد و خال ہیں وہ اس کنسرنڈ افسر نے پورے کرنے ہوتے ہیں جو وہاں ڈیوٹی پہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں مثال آپ کو پہلے بھی ایک بار دے چکا ہوں کہ اگر آپ کو اس ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی 10 منٹ میں جا کے آپ ڈی سی آفس پہنچیں، وہاں انٹرویو کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 10 منٹ اتنی اسپیڈ سے جائیں کہ آپ 7 ایکسیڈنٹ کرتے کرتے جائیں اور 3 گاڑیاں ماریں اور وہاں پہنچیں کہ مجھے 10 منٹ پہنچنا تھا۔ سیفٹی میجرمنٹ تو لازمی لیتے ہیں، وہ آپ نے ضرور کرنی۔ بالکل۔ تو جب پرمیشن دی جاتی ہے دکانوں کی تو اگین جو لوگ ہمارے ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وہاں ڈیوٹی پہ ہیں ان کو وہ پابند ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے ویلڈنگ کے تھرو وہ لگانا ہے شٹر، تو وہ ان کو ایسا ٹائم دیتے ہیں جب
فائر بریگیڈ اور باقی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میرے سامنے ہے تو اگر وہ اس ٹائم پہ وہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو اسٹاف وہاں ڈیوٹی پہ ہے اس کی نیگلیجنس ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ جو رپورٹ آپ تک پہنچی ہے ابھی, میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, مطلب یٹ اٹ ہیز ناٹ بین نوٹیفائڈ. آپ کے پاس اگر جو رپورٹ ہوگی مسٹ ناٹ بی سائنڈ بائی ایوری ون. جی جی اس میں مسنگ ہے. جی جی تو دیٹس وائی یہ ابھی آئی نہیں ہے پراپر, یعنی پبلش نہیں ہوئی. جب ہمارے پاس آئے گی تو ضرور اس پہ جو انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں, اگر کسی لیکن اس میں ایک تو ویلڈنگ پریکٹس وداؤٹ اینی سیفٹی میئر. ایگزیکٹلی نا, تو وہ سیفٹی میئر میں نے تو نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, وہ اس نے انشور کرانا ہے جس کی وہاں ڈیوٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے اگر نیگلیجنس دکھائی ہے تو اس کے خلاف بالکل ایکشن لیا جائے گا. یہ ایک بڑی چیز دیکھیں, نو فائر اور ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم واز پلیس ان بازار فار اینی مطلب سچ ارفن ٹو ریٹ ایون. مطلب کیا اتنا بڑا بازار ہے. میں ایگری کرتا ہوں. اگین یہ ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لگنی ہے تو یہ فائل پٹ اپ کرتے یا کہیں ریز کرتے کہ جی یہاں پہ کوئی. اچھا اس کے بعد جب انفارچونیٹ آگ لگی, پہلی آگ نہیں ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے, اس میں چوتھی آگ ہے, اس میں 2 سال میں چوتھی آگ ہے. تو جب یہ آگ لگی تو اس دن سے ہم نے تو پرماننٹلی فائر بریگیڈ وہاں پلیس کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایسے ایفرٹس ہیں جو شاید پہلے ہونے چاہیے تھے. لیکن سر یہ ویلڈنگ کی پریکٹس, اور وہاں پہ قریب لنڈا بازار ہے, کارپیٹ کی دکانیں ہیں, ویلڈنگ پریکٹس کیا کوئی یہ ٹھیک سر اس کا طریقہ ہے نا سر, اس کا طریقہ ہے نا سر. ویلڈنگ تو مطلب ہم گھر میں بھی کرتے ہیں, ہر جگہ کرتے ہیں, بٹ بات اگین وہی ہے کہ جی جب آپ نے کرنا ہے تو صرف پریکاشن میئرز لینے چاہیے. بالکل ٹھیک. پریکاشن میئرز اونلی تھنگ از کہ جی وہاں ہماری فائر جو ایکسٹنگوش وہ ٹیم ہے وہ کھڑی رہے اور فائر بریگیڈ اویلیبل ہو, آپ کام کریں. ہاں لیکن یہاں پہ ایک ہی چیز کو بار بار, میں اس کی پوری رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن جو چیز ایک سامنے آئی ہے یہ بہت ساری, اس میں مین انہوں نے کاز یہ بتایا کہ ویلڈنگ کا وہ چنگاڑی گری اور پھر سیفٹی میجرمنٹ نہیں تھے. تو کیا کوئی وہ بندہ سامنے آیا ہے جس نے یہ انسیڈنٹ کیا جو اس کا میں نے آپ مین سے کاز آف عرض کیا کہ یہ آپ کے پاس کاپی ہے, ظاہر ہے کسی ایسے بندے نے آپ کو بھیجی ہوگی جو اس کا ممبر ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس تو یہ رپورٹ نہیں پہنچی. اگر اس میں جو بات اگین وہی ہے نا کہ جی فردر جو کسی پہ ایکشن ہونا ہے, جیسے آپ نے یہ بات ریز کی کہ جی کسی نے شٹر لگائے اور وہ ویلڈنگ کر رہے تھے, تو اس میں ہمارا اسٹاف بھی انوالو ہے کہ انہوں نے پریکاشن میئر کیوں نہیں لیے, نمبر 1. اور ساتھ اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ جی فلاں شاپ سے وہ چنگاری اٹھی ہے, اگین وہ بندہ ذمہ دار ہوگا. دیکھیں وہاں تو لکھا سی سی ٹی وی کیمرے نہیں پلیس. سر میں نے اب یہی تو بات کر رہا ہوں, تو اٹ از ناٹ مائی فالٹ. میں نے آپ سے بات کی نا کہ کس کا فالٹ ہے, یہ ڈائریکٹریٹ کا فالٹ ہے. لیکن سر کتنا بڑا کہ 2 سال میں 4 سے 5 بیک ٹو بیک انسیڈنٹ. یہی عرض کر رہا ہوں نا سر, تو یہ ڈائریکٹریٹ کا فالٹ ہے. بالکل. تو ڈائریکٹریٹ سویا ہوا ہے, ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے, اور میں بالکل لکھوں گا. مجھے یہ بتائیں ڈائریکٹریٹ بھی تو آپ کے انڈر آتا ہے نا. بالکل میرے انڈر آتا ہے سر, بٹ اگین وہی ہے نا کہ میں ایڈمنسٹریٹر تو بیٹھا ہوں, بٹ جو بندہ اس بازار کا پرٹیکولر انچارج ہے اس کا پہلا کام ہے, پھر جو اس کا سپروائزنگ آفسر ہے اس کا پھر کام ہے. مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جی آپ ڈپٹی کمشنر لگے ہیں, وہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے. گٹر کا ڈھکنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن میرا یہاں کہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے اور بار بار ہو رہا ہے. ایک بار ہو گیا اگنور کر دیا, 2 بار اگنور تو خیر پہلی بار بھی نہیں کیا جا سکتا, اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا تھا. ابھی تو چلے فائنینشلی نقصان ہوا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے آپ اس پورے ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ذمہ داری اس میں. سر یہ انکوائری کمیٹی میں نہیں بنائی نا, ٹھیک ہے نا, میں نہیں بنائی ہے, اور اسی لیے بنائی ہے کہ یہ لوپ ہول سامنے آئے. تو یہ بالکل جو جیسے دیکھیں نا, میں نے کہا کہ جی اگر وہاں ڈیورنگ ویلڈنگ آگ لگی ہے تو وہ جو اسٹاف آن ڈیوٹی ڈی ایم اے تھا وہ کدھر تھا, اس نے کیوں نہیں انشور کیا کہ جو فائر ایکسٹنگوشر سسٹم ہے وہ وہاں اویلیبل رہتا اور ویلڈنگ الاؤ کی جاتی. تو میں نے یہی بات کی نا کہ یہ جب آئے گی تو بالکل آپ کو نظر آئے گا, ہم بالکل انیشیٹ کریں گے ان کے خلاف ایکشن. جی اچھا, یہ ابھی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, جیسے ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر وہ کہہ رہے وہ ذمہ دار ہے, وہ کہہ رہے. دیکھیں الٹیمیٹلی ذمہ داری تو آتی ہے the one who is on duty at that very place. ٹھیک ہے, اس کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر پرمیشن ملی ہے ویلڈنگ کی, میں نے کہا کہ وہاں 40% دکانیں ویلڈ ہوئی ہوئی ہیں. نہیں مطلب دیکھیں ویلڈ ہوئی ہیں, لیکن یہ دیکھیں نا, یہ آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہاں ویلڈنگ کا پریکٹس پہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا نا جناب علی, اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. اگین بات یہی ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے, جو بندہ وہاں ڈائریکٹریٹ کا ڈیوٹی پہ تھا اس نے کیوں نہیں انشور کیا, یہ بات بالکل لائبل ہوگا وہ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ مجھے ایک بات بتائیے گا, جو بطور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن آپ کی یہ مدت کے بارے میں آ رہا ہے کہ 27 نومبر کو ختم ہو چکی ہے, یہ بات درست ہے؟ سر وہ کیبنٹ اپروول دے دیا ہے, وہ اپروول ہو گیا اور وہ بالکل نوٹیفکیشن بھی اویلیبل ہے موئی میں. اچھا سیکنڈلی اب یہ بات آپ پہ ایک وہ ہولڈ والی نکلی ہوئی ہے, ہولڈ والا قصہ بھی سنا دیں مجھے تھوڑا سا, کہ آپ فائلوں پہ ہولڈ کیوں لکھتے ہیں؟ سر جب آپ کسی کی گردن پہ پاؤں رکھتے ہیں نا یا ہاتھ رکھتے ہیں تو آواز تو آتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب آتے ہیں سر کہ ہولڈ والا جو لیٹر کسی مہربان نے شیئر کیا, وہ لیٹر لکھا گیا ہے سر کہ 3-4 لیٹر, ہولڈ والا ایک ہے, اس میں دو ایک ہے سر, آپ کو علم نہیں, ایک ہے. اچھا رائٹ, ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کے پاس ہوگا تو ضرور میک اٹ پبلک. دیکھیں ایک پارک لیک ویو پارک کا آ رہا ہے, وہ ایک ہی میں چاروں چیزیں ہیں سر. اچھا ایک ہی ہولڈ میں چاروں چیزیں, میں عرض کرتا ہوں جی. وہ سر لکھا جاتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں
اور اس کے خلاف انہوں نے کہا جی اس کو ایکشن لیا جائے. اگست کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اس میں 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے سر سینٹورس جو ہمارا مال ہے ادھر پارکنگ. دوسرا ہے G9 اڈا, وہاں پر جو اڈا ہے انٹرسٹی والا. 2. تیسرا انٹرسٹی. بالکل ٹھیک سر. چوتھا پھر آتا ہے وہ پارکنگ کرنی ہے, وہ میں آپ کو آفٹر میں بتا دوں. اب آتے ہیں پہلے پہ سر سینٹورس پارکنگ. سینٹورس پارکنگ پہ تو ہولڈ لکھا نہیں گیا, وہ ہولڈ اس لیٹر پہ لکھا گیا کہ پلیز ہولڈ اینڈ ڈسکس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اب ڈسکشن کیوں ہوتی ہے؟ ڈسکشن کیوں اس لیے ہوتی ہے کہ جو انٹرسٹی ہے, یہ بات ہے اگست کی, انٹرسٹی کے پاس ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ کا اسٹیٹس کو تھا 29 دسمبر تک. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور 29 دسمبر 2022 میں آنریبل ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے کہ جی اگر یہ انٹرا سٹی والا جو پٹیشنر ہے یہ اگر 10 کروڑ پہ جمع کراتا ہے 5 دن میں تو اس کو اس کا رائٹ مانا جائے, ادروائز قبضہ واپس لیا جائے. تو یہ 19 کروڑ کے ڈیفالٹر بھی میں عرض کرتا ہوں ادروائز جو ہے نا اس کا قبضہ واپس لیا جائے اور آکشن کیا جائے. وہ ہم نے بالکل اس کو ٹائم دیا, آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن دی, ہم نے اس کا قبضہ لے لیا 2 دن پہلے. اب بات آتی ہے کہ جی اگست میں ظاہر ہے کورٹ کا ایک اسٹے چل رہا ہے, ہاؤ کین آئی ایون تھنک آف کہ جی کورٹ کے اسٹے کو وائلیٹ کریں. نمبر ٹھیک ہے. 19 کروڑ کا ڈیفالٹر تھا G9 بس اسٹینڈ کا ایک ٹھیکیدار. یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی رکوائی گئی. یہ کوئی واقعی بات ایسی ہے؟ کس نے کہا آپ کو کارروائی رکوائی گئی؟ وہ آج بھی ہمارے قبضے میں ہے. وہ جو اڈا ہے کارروائی ہو رہی ہے, جو اڈا ہم نے پوزیشن لے لی ہے, وی ہیو پوزیشن تو ہے لیکن وہ ڈیفالٹر تھا. وہ تو سر سیپریٹ چلے گا نا. دیکھیں جو ریکوری ہوتی ہے وہ MCI کی ریکوری شاید 19 کروڑ نہیں, پتہ نہیں کو 29 کروڑ ہوگی یا شاید ڈفرینٹ چیز ہوگی. وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو CDA کا مجسٹریٹ ہے اور مجسٹریٹ کے پاس وہ چیزیں جاتی ہیں اور وہ اس پہ کورٹ ایز جج وہ ایکشن کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم شیور دیٹ از آلسو پینڈنگ ود دیٹ ویری مجسٹریٹ, وہ اس پہ بالکل ایز پر لا ایکشن کریں گے. لیکن سر میرا وہی کویشچن ہے پھر وہی کہ آپ نے آکشن ہوئی, اگر وہ جو ان کے پاس بڈ آ رہی تھی اس سے بلو دے رہے تھے, کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ تھے, تو اس کے لیے بڈ میں آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں نہیں ایک بڈ دوبارہ اپنے سامنے, مطلب کوئی ایک کمیٹی ایسی بناتے جس کو آپ مانیٹر کرتے ہیں, اس میں آپ دوبارہ بڈ کیوں نہیں کریں؟ اتنا سارا آپ دیکھیں یہ ایک لاس تو ہے نا قومی خزانے کو. کیا لاس ہے سر اس میں؟ یہ میرے پاس ہمارا بل ترتیب 16 کروڑ 13 کروڑ کا نقصان ہوا. یہ اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں نا سر. دیکھیں میں نے یو ڈونٹ ہیو دی فیکٹس. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جی یہ سر آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے MCI کی. سر ایک تو آڈٹ رپورٹ میرے ٹینور کی ہے نہیں, بٹ ایون دین آئی ایم باؤنڈ ٹو آنسر دیٹ بیکاز آئی ایم سٹنگ آن دس سیٹ. تھینک یو سر. جی دوسری چیز یہ ہے کہ سر یہ ریکوری اگر گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جا رہی ہے نا, دیر از نو لاس. 1. دوسری بات یہ ہے کہ سر جب آکشن چیز ہوتی ہے تو اس کی ایک ریزرو پرائز ڈٹرمن کی جاتی ہے بائی دی کمیٹی. اب وہ ہر کانٹریکٹ کی, ہر آکشن کی ایک ریزرو پرائز مقرر کی جاتی ہے. ریزرو پرائز سے اگر آپ نیچے بڈ کریں گے تو ایز پر لا آپ اس کو اپروو نہیں کر سکتے. یہ تو ایک کرمنل بلنڈر ہے. تو اگر آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریزرو پرائز سے نہیں سر, وہ جو کرمنل کر رہے ہیں کوئی ایسا ان کے خلاف تو ایک ایکشن ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے سر. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بڈرز ہیں نا سر, وہ بڈر اگر ریزرو پرائز سے کم دے رہا ہے آپ کو بڈ, تو وہ ریجیکٹ ہونی آؤٹ رائٹلی, وہ اپروو نہیں ہو سکتی. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بڈ تو نہیں دی نا. وہ تو آپ آکشن کرتے ہیں, ایک اخبار اشتہار جاتا ہے, اس ویری ڈے آکشن ڈے پہ پارٹیز آتی ہیں اور وہ بڈ کرتی ہیں. وہ بڈ اسٹارٹ ہی ریزرو پرائز سے ہوتی ہے. مثال ایک چیز کی ریزرو پرائز 100 روپے ہے, تو اگر کوئی 99 دے گا تو وہ بڈ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. آپ نے اسٹارٹ ہی 100 روپے سے. لیکن اگر سیلف کلیکشن میں نقصان ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے تو کمیٹی بنا کے اس کو آپ خود مانیٹر کر لیتے ہیں. کون مانیٹر, کس کو مانیٹر کرتا؟ ایک کمیٹی بناتے ہیں, کوئی بھی کمیٹی بنا, XYZ کوئی بھی بنا. سر میں یہ آپ سے کیا جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک بڈ وہاں ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ریزرو پرائز سے نیچے ہے, اس سے اوپر کوئی آئی آپ کے سامنے؟ سر آپ, میں نے اس لیے عرض کیا نا, آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیں جب آکشن ہوتی ہے تو اس کی کمیٹی آلریڈی ڈٹرمن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا سر. ڈپٹی کمشنر تو آکشن میں نہیں بیٹھے گا, اس کا کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے نہیں بیٹھا, لیکن آپ کے اندر جو بندے وہ 4-5 ممبرز کی آلریڈی کمیٹی بنتی ہے جو اس بڈز کو ریسیو کرتے ہیں, آن ویری ڈے وہاں اویلیبل ہوتے ہیں, اور انہیں کی فائنڈنگ لگتی ہے کہ جی اب بڈ کس پرائز کی آئی ہے, کتنے لوگوں نے دی ہے, تو وہ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بعد میں بنتی ہے. تو اگر تو ریزرو پرائز سے کم ہے تو وہ تو اسٹینڈز نل اینڈ وائڈ, ظاہر انہوں نے فائل پٹ اپ کی ہوگی اور آؤٹ رائٹ ریجیکٹ ہوئی ہوگی, اور اس پوائنٹ پہ ریجیکٹ ہوئی ہوگی کہ دوبارہ اس کو دوبارہ آپ آکشن کریں. اور ہم نے یہ 3 بار وہ کیا ہے. اب دیکھیں نا, میں ایز تھرڈ پارٹی اگر سوچوں نا, تو اگین جو لوگ اس کو ڈیلی کلیکٹ کر رہے ہیں نا, ان کا بھی انٹینشن ہوتا ہے میل ایف آئی ڈی کہ جی وہ آکشن جو ہے نا وہ سکسیسفل نہ جائے, کیونکہ ان کی جو ہے نا جیب پہ پاؤں رکھا جاتا ہے. تو اگین یہ ساری انکوائریز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ڈفرنٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں. سر اتنا بڑا انٹرٹینمنٹ جو ہب ہے لیک ویو پارک, کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ جب اس پہ ہولڈ لکھا تھا میرا خیال اس ٹائم تو اسٹے نہیں تھا, یا اس ٹائم بھی اسٹے تھا. میں یہ سارا وہ جو ہولڈ والی ہے نا سر, ہولڈ والی ہے وہ لیک ویو والا نہیں ہے.
میں آپ سے یہ عرض کر Hold والا ایک separate ہے. اس کی آکشن میں اتنا ڈیلے اس میں میں کیوں عرض کیا کرتا گیا؟ ہوں، بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ بات آئی. یس کیونکہ یہ سپٹمبر کا سر یہ کوئی پروجیکٹ ہے جو کوئی 2019 میں کمپلیٹ ہوتا ہے جی اور 2019 آنورڈز مجھے کو فائل پٹ اپ ہوئی ہوگی 2022 کے مڈ میں کوئی. ٹھیک ہے. اب وہ 3-3.5 سال چیز ایک نا ابینڈن پڑی ہوئی ہے اور بڑی اچھی جگہ پہ ہے جو اچھی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو مل سکتی ہے. دو طرف لیک بھی لگتی ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اب جب یہ فائل پٹ اپ ہوتی ہے تو 2 ایشوز سامنے ہیں. نمبر 1 آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے ایز این MCI نے جو ہمارے گراؤنڈز ہیں اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ EOI کال کی, بالکل ایسے ہی, جس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکل ڈائریکشن دی ہمیں اور اس پہ ڈیسیژن بھی آیا, ڈسپوز آف ہوئی وہ ریٹ. وہ یہ تھی کہ جی اس کو آپ آکشن کی طرف تب لے کے جائیں جب میئر وڈ بی ان پلیس. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا تھا کہ جب یہ فائل پٹ اپ ہوئی تو اس وقت الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے الیکشن اسکیڈول میں کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کو فائدہ دے وہ الیکشن کمیشن ریفیوز کرتا ہے کہ جی ایز این ڈائریکٹ کرتا ہے کہ نہ کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. کیپنگ دیز 2 تھنگز ان مائنڈ. ایک کہ جی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا ہے, یہ بڈ ہوگی ہم جس کو بھی دیں گے وہ کل کو دیر از اے چانس وہ کرایا ہے کہ جی دے ہیو ٹرائیڈ ٹو فیور سم ون ان لیو آف دی کمنگ الیکشن. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میں نے عرض کی کہ آنریبل ہائی کورٹ کی ابھی ریسنٹ یہ ڈائریکشن تھی انہی دنوں میں اور میں نے ہی وہ EOI کال کروائی تھی گراؤنڈس کی اور اس پہ بڑی کیٹیگوریکل ڈائریکشن آئی کہ جی جب یہ آئیں میئر اور اس کو وہ جا کے جو ہے نا ایڈورٹائز کریں. تو اگین وہی بات آئی کہ جی آپ اس میں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی پچھلے 4 سال سے ایک وہ چیز پڑی ہوئی ہے اور اس پہ شاید کوئی ریونیو اور انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی ہے. آئی ڈو ایگری اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. بٹ اگین ایک 4 سال سے چیز پڑی ہے, ظاہر ہے انہیں صاحب میرے پہ تو نہیں ڈالیں گے کہ جی میمن صاحب آپ نے کیا کیا. دیکھیں کسی نے تو انیشیٹو لینا جی ہوتا ہے, ٹھیک بات. تو میں نے آئی کیٹیگوریکلی سیٹ کہ جی یہ 2 وردی 2 وجوہات شکر ہے ہم نے کسی کو دیا نہیں, ورنہ دینے سے تو یہ آتا پھر ادھر ہی ہم بلائے جاتے اور بلائے کیا مطلب ایک پروگرام ہو رہا ہوتا کہ جی وہ ABC کو دیا گیا ہے. آپ ہمارے لیے آنریبل ہیں, ہم نے صرف ایک سوال جو ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے تھے کیونکہ ہم کوئی عدالت نہیں. میں تو سر دیکھیں نا میں تو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو کہ نارملی ایسے ایشوز بہت آتے ہیں کہ آپ ABC بندہ جو ہے نا وہ آکشن بڈ کرتا ہے اور وہ ون کرتا ہے اور دین ایک ہمارا یہ ماحول ہے نا کہ وہ ایلیگیشن اس پہ لگایا جاتا ہے کہ جی وہ تو گورنمنٹ سے بڑا مل کے نا اس نے وہ کانٹریکٹ ون کیا ہے اور اس کو وہ دیا گیا ہے. تو لکیلی اس وقت ہم چلیں اس پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہوئی. چلیں دس از ہاؤ اٹ از. سر آگے فیوچر کیا نظر آتا ہے, آپ کورٹ میں ہے معاملہ؟ نہیں سر, اس پہ گراؤنڈ پہ تو کیٹیگوریکل کورٹ نے کہہ دیا نا کہ جی یہ میئر آگے کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو آکشن پھر ہم نہیں کر رہے ایز آف ناؤ اور بالکل وہ نہیں, ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ان پائپ لائن ہیں تو اللہ کرے ہو جائے. جی وہ تو ظاہر اگین وہ کورٹ میں چل رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ جیسے ہوگا تو اس کو جو ہے ہم اکارڈنگلی چلائیں گے. چلیں مطلب یہ باقی جو جتنے پینڈنگ ہیں کوئی فیوچر میں ان کا بھی کیا سٹیٹس بتا دیں. ایک تو مجھے باقی تمام کی آپشن اگین ان پروسیس ہے جی, انکلوڈنگ انٹرسٹی, G9 اڈا اینڈ سینٹورس. یہ دوبارہ ہم نے پبلسائز 1 دن میں ہو جائے گا اور جو ریزرو پرائس سے اوپر آئے گا بالکل انشاءاللہ اس کو دی جائے گی. یہ تمام جتنے بھی اس میں چیزیں کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے, بس اسٹینڈ ہے, سینٹورس مال ہے, بالکل ایسے اور بالکل ایسے. اس کا بھی نظر آتا ہے آپ کو کوئی یہاں میرا کی دیکھے گا اتنا بڑا جو انٹرٹینمنٹ ہب ہے لیک ویو پارک. میں نے آپ سے عرض کی نا سر اس میں کورٹ کی ایک ڈائریکشن ہے تو اس کو ذرا لیگل اوپینین دوبارہ لے لیتے ہیں ہم کہ ویدر وی آر ان اے پوزیشن ٹو گو اہیڈ ود دس اور ناٹ.